بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل علم کی پہچان اہل علم ہی کرتے ہیں۔ سونے کی پہچان سونار ہی کر سکتے ہیں، ہیرے کی پہچان سونار ہی کر سکتے ہیں۔ ہر شعبے والا ایک پہچان رکھتا ہے، ایک شناخت رکھتا ہے اور اس کی قدر رکھتا ہے۔ علم والے کی قدر علم والے ہی جانتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف پڑھا دیا، ایک حرف سکھا دیا، اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ دیکھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علم والا ہی علم والے کی پہچان کر سکتا ہے۔ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ دیکھو، ہمیں علماء کا ممنون رہنا چاہیے، ہمیں ان کا احسان ماننا چاہیے، ان کا حق ان کو دینا چاہیے جو ہم ان کو نہیں دے رہے۔ جتنے قرآن پاک کے ترجمے ہیں، پوری دنیا کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، جتنے قرآن پاک کے ترجمے ہیں، جتنے قرآن پاک کے ترجمے ہیں، یہ سارے کس نے لکھے ہیں؟ سب علماء نے لکھے ہیں۔ یہ سارے ترجمے کس نے کیے ہیں؟ سب علماء نے کیے ہیں۔ کوئی ایک ترجمہ ایسا اٹھا کے دکھاؤ جو کسی ڈاکٹر نے کیا ہو، کسی انجینئر نے کیا ہو، کسی سیاستدان نے کیا ہو، کسی سائنسدان نے کیا ہو، کسی اور شعبے والے نے کیا ہو۔ کوئی کیسے کرے گا؟ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ایک علم والا ہے، ایک جاہل ہے، جاہل ترجمہ کیسے کرے گا؟ اور جتنی تفسیریں ہیں ساری تفسیریں مفسرین نے کی ہیں، مفسرین نے سب تفسیریں کی ہیں، کسی اور نے نہیں کی۔ اور اسلام کی جتنی کتابیں ہیں آپ اٹھا کے دیکھیں، جتنی ہی کتابیں اسلام سے متعلقہ ہیں، جتنا اسلام کا لٹریچر ہے، سب کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ فلاں مولانا صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ کتاب فلاں مولانا صاحب نے لکھی ہے، یہ کتاب فلاں مولانا صاحب نے لکھی ہے۔ سب علماء کا کردار ہے۔ اور جتنی حدیثیں جمع کی گئی ہیں سب محدثین نے کی ہیں، کسی اور نے نہیں کی۔ اور جتنے دین کے مسائل پیش کیے گئے ہیں، آسان انداز میں امت کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، وہ سارے مسائل فقہا نے کیے ہیں پیش۔ فقہا کا یہ کام ہے، کسی اور نے نہیں کیا، کسی دنیا دار نے نہیں کیا، کسی ڈاکٹر نے، انجینئر نے نہیں کیا۔ وہ نہیں کر سکتا، وہ کیسے کرے گا؟ اللہ جب فرما رہے ہیں علم والے اور جاہل برابر نہیں ہوتے، اندھا اور بینا برابر نہیں ہوتے، علماء آنکھوں والے ہیں، علماء کے علاوہ سارے اندھے ہیں۔ خواہ وہ ڈاکٹر ہو، خواہ وہ انجینئر ہو، خواہ وہ سائنسدان ہو، خواہ وہ سیاستدان ہو، سارے اندھے ہیں، سارے نابینا ہیں۔ علماء آنکھوں والے ہیں۔ صرف ایک ہم جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اس کے اندر صرف آپ دیکھیں، دنیا دار سے ترجمہ پوچھیں تو اس نے بھی کہیں سے پڑھا ہوا ہوگا، اس سے پوچھو یہ کہاں سے پڑھا، کہے گا میں نے فلاں کتاب سے پڑھا۔ اچھا جی، وہ کتاب کس نے لکھی؟ تو وہ کہے گا جی یہ فلاں عالم نے لکھی۔ وہاں بس ہو جاتی ہے۔ جب وہ کہے گا عالم نے لکھی ہے، اس نے ترجمہ بیان کیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں، ہم کسی عالم کے پاس ہمیں آنا ہی پڑتا ہے۔ دنیا کا کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم کدھر جاتے ہیں؟ علماء کے پاس جاتے ہیں۔ کوئی وراثت کا مسئلہ پیش آ گیا، علماء کے پاس جاتے ہیں۔ طلاق کے مسائل کو پیش آ گئے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں۔ ختم شریف کے مسائل آ گئے ہیں، ختم پڑھنا ہے، علماء کے پاس جاتے ہیں۔ ختم پڑھنا ہونا جی، آئیں جی ہمارے گھر میں تشریف لائیں۔ نماز ان کے بغیر نہیں، روزے کے مسائل ان کے بغیر نہیں، حج کے مسائل ان کے بغیر نہیں، زکوٰۃ کے مسائل ان کے بغیر نہیں، نماز کے مسائل کوئی ایسا کوئی مسئلہ بتاؤ جو ہم خود کر سکتے ہوں۔ جب نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں یہ حقیقت ماننی پڑے گی کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ جو کام انبیاء کیا کرتے تھے وہی کام جو ہے وہ علماء کرتے ہیں، اس لیے ان کی شان ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ترجمے سارے علماء نے لکھے، تفسیریں سارے انہوں نے پیش کی، حدیثوں کا سارا ذخیرہ ان کے ذریعے ہم تک پہنچا، مسائل سارے انہوں نے پیش فرمائے۔ باقی لوگوں نے کیا کیا ہے؟ تو جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے ہماری گتھی نہیں سلجھ سکتی۔
جب تک ان کا مقام اور مرتبہ نہیں سمجھیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ ان لوگوں نے لکھا۔ اب ہم کسی عام آدمی سے پوچھو کیا ترجمہ ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا، تو وہ رٹا رٹایا بتا دے گا، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ وہ کسی کا لکھا ہوا ترجمہ اس نے یاد کیا تھا، وہ آگے بیان کر دیا۔ اب اس سے پوچھو کہ آپ نے یہ جو کہا میں پناہ مانگتا ہوں، تو یہ کون سا اس میں لفظ ہے جس کا ترجمہ ہے پناہ مانگتا ہوں، اور کون سا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہے میں، تو وہ نہیں بتا سکے گا، سپیچ لیس ہو جائے گا، وائس لیس ہو جائے گا، بالکل گنگ ہو جائے گا۔ پھر ہمیں عالم کے پاس جانا پڑے گا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اعوذ کے اندر یہ میں کہاں سے آیا، کس لفظ کا یہ ترجمہ ہے میں، تو عالم فوراً بتا دے گا کہ 14 جو ہے ضمیریں ہوتی ہیں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہما، ہیا ہما ہننا، انت انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن، تو وہ کہے گا یہ 13ویں ضمیر ہے انا، یہ انا کے معنی ہوتا ہے میں، فوراً وہ بتا دے گا۔ پھر ہم پوچھیں گے جناب صرف کسی سے پوچھو یہ اعوذ کا یہ انا ہے کدھر، تو کسی کو نظر نہیں آئے گا، یہ صرف عالم کو نظر آئے گا، آنکھوں والوں کو نظر آئے گا۔ ایک عالم سمجھ جائے گا کہ نظر تو نہیں آ رہا آنا، لیکن اس کے اندر وہ محذوف ہے، چھپا ہوا ہے، یعنی یہ فعل بھی ہے فاعل بھی ہے۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، آنا میں چھپا ہوا ہے۔ پھر پوچھو کسی عام آدمی سے کہ اس کے اندر روٹ کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ ایک عالم فوراً بتا دے گا اس کا مادہ عین واو زال ہے۔ تو عام آدمی سے پوچھو یہ کون سا زمانہ ہے، گزرا ہوا زمانہ ہے یا آنے والا زمانہ ہے، تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ ایک عالم فوراً اپنا ترازو نکالے گا اور وہ ترازو پہ اس کو تولے گا اور وہ فوراً بتا دے گا کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ اب ایک عام آدمی سے پوچھو مضارع کی پہچان کیا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ ایک عالم بتا دے گا کہ مضارع کی علامتیں 4 ہیں، الف، تا، یا، نون۔ اگر یہ شروع میں آ جائیں تو وہ فعل مضارع ہے، فیوچر ٹینس ہے، وہ آنے والا زمانہ ہے۔ اب دیکھا آنکھوں والا بتا رہا ہے، تو یہاں چونکہ الف لگا ہوا ہے، حمزہ لگا ہوا ہے، اعوذ، یہ حمزہ بتا رہا ہے کہ یہ آنے والا زمانہ ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ ایک عالم بتا سکے گا، کوئی اور نہیں بتا سکے گا، آپ کو علم والا بتا سکے گا۔ پھر یہ صیغہ کتنے نمبر پہ آتا ہے؟ پھر عالم بتائے گا یہ 13ویں نمبر پہ آتا ہے، وہ فوراً اس کی گردان کر لے گا۔ یا وضو یا وضانی یا وضون، تا وضو تا وضانی یا وزنا، تا وضو تا وضانی تا وضون، تا وزین تا وضانی تا وزنا، آ وضو نا وضو۔ دیکھو آ وضو سے نکال لیا یہ کہ پھر مضارع کا 13واں صیغہ ہے۔ پھر کسی سے پوچھو یہ اس کی حیثیت کیا ہے، تو کوئی نہیں بتا سکے گا۔ ایک عالم بتائے گا یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، یہ مذکر کے لیے بھی آتا ہے، مؤنث کے لیے آتا ہے۔ دیکھا یہ آنکھوں والا بتا رہا ہے، اور جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ نہیں بتا سکتا۔ پھر ماضی ہے، پھر مضارع ہے، کون بتائے گا؟ ایک عالم بتائے گا۔ اس کا مادہ کیا تھا؟ ایک عالم بتائے گا، عین واو زال اس کا مادہ ہے۔ ایک عالم بتائے گا کہ یہ آوازہ کیسے بن گیا، ایک عالم بتائے گا کہ آوازہ یہ گرامر کے لحاظ سے، 7 اقسام کے لحاظ سے یہ اجوف ہے۔ اب ہمیں کیا پتہ اجوف کیا ہوتا ہے؟ ایک عالم بتائے گا اجوف کیا ہوتا ہے، کہ ہر لفظ کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، یا وہ صحیح ہوتا ہے، یا محموز ہوتا ہے، یا وہ معطل ہوتا ہے۔ اب یہ صحیح بھی نہیں ہے، محموز بھی نہیں ہے، یہ تو معطل ہے۔ اب معطل کیا ہوتا ہے؟ ایک عالم بتائے گا کہ معطل کی 3 اقسام ہیں، ایک مثال ہے، ایک اجوف ہے، ایک ناقص ہے۔ فا عین لام، اگر فا کلمے کے اندر حرف علت ہو تو وہ کیا ہوگا؟ مثال ہوگا۔ اگر عین کلمے کے حرف علت ہو عین کلمے کے اندر تو وہ اجوف ہوگا، اور اگر لام کلمے کے اندر حرف علت ہو تو وہ ناقص ہوگا۔ ایسے ہی فا کلمے کے اندر یا لام کلمے کے اندر، یہ 2 جگہ پہ اگر حرف علت آ جائے تو اسے لفیف مفروغ کہتے ہیں، اور اگر عین اور لام کلمے کی جگہ پہ حرف علت آ جائے اسے لفیف مقرون کہتے ہیں۔ اب یہ باتیں کون سمجھے گا؟ یہ آنکھوں والا کو سمجھے گا، یہ کوئی عالم سمجھے گا۔
یہ کوئی عالم ہی بتا سکے گا. اب کسی عالم سے پوچھو کہ عین واؤ زال پھر اس کی کیا حیثیت ہے, وہ فوراً بتا دے گا یہ اجوف ہے, کیونکہ واؤ حرف علت ہے اور وہ عین کلمے کی جگہ پہ آ رہا ہے. دیکھا کیسا ایک عالم ہوتا ہے, آنکھوں والا ہوتا ہے. پھر وہ فوراً بتا دے گا کہ یہاں کلیہ کیا لگا. کئی جگہ آپ لکھا دیکھتے ہیں ہم آزا لکھا ہوتا ہے, تو یہ آزا آواز سے کیسے بن گیا. ایک عالم بتاتا ہے حرف علت جو ہے اگر یہ مفتوح ہو, یہاں پہ حرف علت یہ حرکت والا ہے, اس کے پیچھے فتح ہے جس کی وجہ سے یہ واو الف میں بدل رہی ہے, یہ آزا ہو گیا. چلو جی, یہ عالم بتا سکے گا. پھر پوچھو آؤز ہو, اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ ایک عالم کرے گا. پھر ترجمہ کیسے کرنا ہے ایک عالم بتائے گا. وہ کہے گا کہ پہلے فاعل کا ترجمہ کرتے ہیں, پھر مفاعل کا ترجمہ کرتے ہیں, پھر متعلقات کا ترجمہ کرتے ہیں, اور آخر کے اندر فعل کا ترجمہ کرتے ہیں. ہمیں کیا پتہ؟ تو یہ عالم ایک بتا سکتا ہے. تو جب تک ایک عالم کے پاس ہم جائیں گے ہمارا مسئلہ نہیں حل ہوگا. تو باللہ کے اندر بھی عالم بتائے گا کہ با حرف جارہ ہے, اور لفظ اللہ جو ہے یہ مجرور ہے, یہ جار مجرور ہے, یہ متعلق بن رہا ہے. من الشیطان الرجیم یہ عالم بتائے گا من حرف جار ہے, شیطان الرجیم یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے, اور یہ دونوں مل کر مجرور ہو رہے ہیں, متعلق بن رہے ہیں. تو فعل فعل اپنے دونوں متعلقات سے مل کر یہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے. اب یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ایک عالم کے متعلقہ ہیں, وہ اس کا ترجمہ کرے گا. اب میں اور آپ ترجمہ کریں گے, عام بندہ کرے گا وہ غلط کرے گا. عالم تو اس کا ترجمہ صحیح کر سکتا ہے کہ پہلے ہم نے فاعل کا ترجمہ کرنا ہے, پھر ہم نے مفاعل کا ترجمہ کرنا ہے, پھر ہم نے اس کے بعد متعلقات کا ترجمہ کرنا ہے, اور آخر میں فعل کا ترجمہ کریں گے. اور عام بندہ ترجمہ کرے گا وہ پہلے فعل کا ترجمہ لے آئے گا, پھر متعلقات وہ الٹ کر دے گا سارا. تو اتنے ترجمے ہمارے پاس ہیں, یہ سب علماء نے کیے ہوئے ہیں. تو ان کی قدر پہچانیں, ان کی علم کی قدر پہچانیں, انہیں اپنے سروں پہ بٹھائیں. عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے, اللہ نے سچ فرمایا. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. تو جس نے ہمیں نماز سکھائی, کلمے سکھائے, روزے سکھائے, دین سکھایا, اس حج کے طریقے سکھائے, زندگی کے سارے طریقے ہمیں سکھائے, تو اس کا کتنا مقام ہوگا, کتنا مقام ہوگا. تو جن لوگوں نے تفسیریں لکھیں, ترجمے لکھے, اور جن لوگوں نے حدیثوں کو جمع کیا, مسائل اخذ کر کے ہمارے لیے آسان کر دیے, ان لوگوں کا کتنا مقام ہوگا. تو جب تک ہم علماء کا احترام نہیں کریں گے ہمارا معاشرہ صحیح ڈگر پہ نہیں کر سکتا. تو یہ اغیار کی سازش ہے, انہیں ہمیں علماء سے دور کر دیا ہے, علم والوں سے دور کر دیا ہے. بھائی وہ بتاؤ, وہ بچہ جس نے بغیر استاد کے پڑھا ہو, وہ ڈاکٹر جس نے بغیر استاد کے پڑھا ہو, جو انجینئر بغیر استاد کے بنا ہو, کوئی ہے دنیا میں ایسا؟ استاد کے پاس ہی جانا پڑتا ہے, علم والے کے پاس جانا پڑتا ہے, اور روشنی والے کے پاس جانا پڑتا ہے. علم روشنی ہے. اللہ ولی اللہ جن آمنو, اللہ تعالیٰ کن لوگوں کا دوست ہے؟ ان لوگوں کا دوست ہے جو علم والے ہیں, جو ایمان والے ہیں. ہم علم والوں کے دوست بنیں, ہم علماء کے قدموں میں بیٹھیں, ان سے علی بات آسا سیکھیں, ان سے ہم قرآن کا ترجمہ سیکھیں, بلکہ قرآن کے معنی سیکھیں. الفاظ کے معنی کون سکھائے گا؟ ہمیں ڈاکٹر نہیں, انجینئر نہیں, ہمیں عالم سکھائے گا. درست نماز ہمیں عالم سکھائے گا. روزے کا طریقہ صحیح ہمیں عالم بتائے گا. حج کا طریقہ ہم کس سے سیکھتے ہیں؟ حج کرنے جاتے ہیں علماء سے سیکھتے ہیں. عمرے کا طریقہ ہم علماء سے سیکھتے ہیں. کوئی ایک چیز بتاؤ جو ہم علماء کے بغیر ہم خود کر سکتے ہیں. ہم اتنے لائق ہیں. جب ہم اتنے لائق نہیں ہیں تو ہمیں علماء کے قدموں میں آنا پڑے گا. تو جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ علماء کے خلاف باتیں ہیں, خدا ان سے بچیں, ان سے بچیں. ہمارے اعمال سب ضائع ہو رہے ہیں. استاد سسرال والے, سسر استاد اور عالم, یہ ہمارے استاد ہیں, ان کی قدر کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. فی امان اللہ. السلام علیکم. نیکسٹ انتظار کیجیے. اللہ